حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو 5 طرح کے خواب آتے ہیں۔ پہلی طرح وہ ہے جس کو نفسیہ کہتے ہیں، انسان کو اپنے بارے میں خواب آتے ہیں جس میں اس کو اس کے نفس کی ہدایت ملتی ہے کہ کہاں کھڑا ہے۔ دوسری قسم ہے آفاقیہ، دوسروں کے بارے میں خواب دیکھتا ہے۔ تیسری قسم ہے شہوانیہ، کہ اس کے سارا دن جو خواہشیں اس پر رہتی ہیں طاری، وہ رات کو اس کی شکل خواب کی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ چوتھی قسم ہے اختلالیہ، جس کے اندر وہ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے، ڈیزائر اور خواب کا کچھ ملی جلی کیفیت۔ اور پانچویں قسم ہے اختلاطیہ، جس کے اندر بالکل کنفیوژن ہوتی ہے، اس کی پرانی امیجینیشنز اس کے سامنے آ جاتی ہیں خواب بن کر۔ وہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ دن میں سچے ہوتے ہیں وہی رات کو سچے خواب دیکھتے ہیں۔ جن کا دن سچائی میں گزرتا ہے انہی کے رات کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن، یہ جو میں نے کہا کہ وہ 7 جنم میں جانور کیسے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا، کچھ تو یہ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو کتوں کی صورت اٹھایا جائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو بچھوؤں اور کیڑوں کی صورت اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اس شخص کو ویسا ہی اٹھایا جائے گا جیسا اس کا باطن کا حال تھا۔ اب اس میں جواب مل گیا کہ وہ جو کہا کہ ہر نفس پہ مختلف جانور تھے، وہ جانور ہونا اس کی باطن کی کیفیت تھی۔ وہ جو باطن میں بری خصلتیں تھیں نا، وہ خصلتیں کسی نہ کسی جانور کی نمائندہ تھیں، کہ ویسی خصلتیں اس جانور میں ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک اس انسان کو چلتا پھرتا، جسے ہم زمین پر خوب قیمتی لباس میں انسان دیکھتے ہیں، خدا کی نگاہ میں وہ جانور ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے کا واقعہ نہیں سن رکھا کہ اس کے مرید نے اس کی ٹوپی پہن لی تو اچانک بازار میں وہ ناچنے لگا، اس کو کہیں بچھو نظر آئیں، کہیں کتے نظر آئیں، کہیں بلیاں نظر آئیں، پھر ٹوپی اتاری تو وہی لوگ انسان نظر آئے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہی تو مشاہدہ ہے۔ اگر اللہ کا ولی دوسرے انسانوں کا یہ مشاہدہ کر سکتا ہے کہ جس میں جیسی بری خصلت ہے وہ ویسا جانور ہے، تو خدا اس مخلوق کو ان خصلتوں کے ساتھ کیوں جانور نہیں دیکھتا ہوگا؟ اس کی مثال ایسے ہے، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کے اندر شہوت ہوتی ہے، برائی اور گناہ کی رغبت ہوتی ہے، اور نفس امارہ کا امین ہوتا ہے، اس کو خواب میں گدھا نظر آتا ہے۔ گدھا طاقتور ہو تو شہوت تکڑی ہے، اگر گدھا کمزور ہو تو شہوت ہے، یعنی اس گناہ میں مبتلا ہے۔ تو اب جو خواب میں وہ گدھا دیکھ رہا ہے، در حقیقت وہ خدا کی نگاہ میں ویسا ہے۔ ہائے، اس پہ انسان کیسے جیے کہ اگر اسے یہ احساس ہو جائے کہ خدا اس کو زمین میں ایسے دیکھتا ہے، پھر وہ کیسے خدا کی قربتوں کی تمنا کرے جب وہ حلیے میں گدھا ہے، گلیے میں جانوروں کی مانند ہے۔ پھر فرمایا کہ جس شخص کو بھوک ہوتی ہے، بہت زیادہ بھوک میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اپنے خواب میں بھیڑ بکریاں دیکھتا ہے، تو وہ خدا کی نظر میں ویسا ہے۔ اسی طرح جو آدمی کالا کتا، بھیڑیا یا آگ کی بڑی بڑی لپٹیں دیکھے خواب میں کثرت کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے وہ غصے کی مرض میں مبتلا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم فرما رہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح کوئی آدمی چھپکلیاں اور فراگ دیکھے، مینڈک خواب میں، تو اس سے مراد ہے کہ بہت اس کو طبیعت میں بغاوت ہے، دین سے بغاوت کرتا ہے، دور بھاگتا ہے، دین پسند نہیں کرتا، تکلیف دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی خواب میں دیکھے بھیڑوں کا چھتا، مکھیاں کاٹنے والی زہریلی مکھیاں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر شیطانی صفات ہے، وہ لوگوں میں شیطنت کرتا ہے، فتنہ فساد کروانے والا ہے۔ اسی طرح کوئی دیکھے کہ وہ
فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دہی اس کے اندر بہت ہے، تو عموماً اس کو خواب میں لومڑی نظر آئے گی، یعنی خدا کی نگاہ میں وہ لومڑی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص دیکھے کہ وہ خواب کے اندر بلیوں کی مختلف قسمیں دیکھے یا بندر دیکھے، اس سے مراد یہ ہے کہ بہت لالچی ہے، اس کو اس مرض پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص اگر دیکھے خواب میں بچھو دیکھتا ہے بہت سے، تو اس کا مطلب ہے وہ لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اونٹ کو دیکھے کثرت کے ساتھ اور اس اونٹ سے وہ خائف ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی خواہش کرتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ خواب میں بھیڑیے دیکھے، اس سے ایک اور مراد یہ ہے کہ وہ حاسد ہے، لوگوں کی خوشی سے جلتا ہے۔ اگر وہ خواب میں ایک اور نسل بلیوں کی ہے اس کو دیکھے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ رویے میں بہت روڈ ہے، بہت تلخ ہے، لوگوں کو بے عزت کرتا ہے۔ اگر خواب میں وہ دیکھے شیروں کو، اس سے مراد ہے کہ وہ تکبر کی مرض میں مبتلا ہے۔ اگر وہ خواب میں بل کو دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مال، پیسے اور خوراک کا بہت متمنی ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے یہ جو چونٹیاں ہیں ان کو دیکھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت غافل طبیعت کا سست انسان ہے، اللہ کے حضور سے غافل ہے۔ اسی طرح کوئی شخص خواب میں کسی بڑی عورت کو دیکھے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا کا متمنی ہے، دنیا کی محبت میں مارا جا رہا ہے۔ کسی جوان لڑکی کو خواب میں دیکھے اور اس کی طرف قربت محسوس کرے تو اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے حسن اور رعنائی میں پاگل ہوا جا رہا ہے۔ اور اگر کسی خاتون کو یوں دیکھے کہ اس کے پاس ملازمت لینے آئی ہے، تو یہ پھر اطلاع ہے اللہ پاک نے دی ہے کہ اس نے دنیا پر اب قابو پا لیا ہے۔